اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں کلاس نہم جنرل سائنس باب نمبر 1 سائنس کا تعارف اور زندگی میں اس کا کردار لیکچر نمبر 3 لینے جا رہی ہوں، جس میں ہم پڑھیں گے سائنسی ترقی کی تقسیم۔ سائنسی ترقی کی تقسیم کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ سائنسی ترقی کی تقسیم کو 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے: عہد یونانی، عہد اسلامی، عہد جدید اور آج کا عہد۔ یہ 4 ادوار ہیں اس کے سائنسی ترقی کی تقسیم کے 4 ادوار ہیں جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھنے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں سائنسی ترقی کی تقسیم۔ سائنسی ترقی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے: عہد یونانی، عہد اسلامی، عہد جدید اور آج کا عہد۔ عہد یونانی، عہد یونانی تاریخ کا قدیم ترین عہد ہے جو 3 صدی قبل مسیح سے 6 صدی قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 3 صدی قبل مسیح سے 6 صدی قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ اس عہد کے مشہور سائنسدانوں میں ارسطو، ارشمیدس، گیلن اور فیثاغورس زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ یہ 3 صدی سے شروع ہوتا ہے اور 6 صدی تک یہ عہد یونانی جو ہے 3 صدی سے 6 صدی تک ہے، اور اس میں مشہور جو سائنسدان ہیں اس میں ارسطو، ارشمیدس، گیلن اور فیثاغورس جو ہے وہ زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ یعنی ان جو سائنسدان ہیں ان کے نام زیادہ شہرت کے حامل ہیں کہ انہوں نے اس عہد میں یہ زیادہ تر جو ہے وہ نمایاں نظر آئی۔ عہد اسلامی، دوسرا جو اس کا عہد ہے وہ ہے عہد اسلامی۔ عہد اسلامی 7ویں سے 13ویں عیسوی تک پھیلا، 7ویں صدی سے یعنی شروع ہوتا ہے اور یہ 13ویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس عہد میں مسلمان مفکرین، سائنسدانوں نے علم کیمیا، کیمسٹری، طبیعیات، فزکس اور طب، میڈیسن میں ریاضی اور فلکیات میں قابل قدر کام کیا ہے۔ یعنی کہ جو علم کیمیا ہے یا طب ہے اس میں، اور ریاضی اور فلکیات جو ہے اس میں قابل قدر کام انہوں نے کیا، اور انہوں نے یونانی علوم سے بھرپور استفادہ کیا، ان سے بہت سے فائدہ اٹھایا۔ یونانی علوم جو تھے، یہ جو پہلے یونانی عہد کے جو علوم تھے ان سے بھرپور استفادہ یعنی فائدہ اٹھایا، اور جابر بن حیان، محمد بن زکریہ رازی، ابن الہیثم البیرونی اور ابو علی سینا اس عہد کے معروف مسلمان سائنسدانوں میں شامل ہیں۔ یعنی کہ ان سائنسدانوں نے یونانی عہد جو یونانی علوم تھے ان سے استفادہ کر کے، ان سے فائدہ اٹھا کر اور ان سے نئے ایجادات یا جو بھی نئے کارنامے سر انجام دیے، ان کے نام یہ ہیں۔ اور عہد جدید جو ہے وہ تیسرا دور ہے۔ یہ عہد جدید 17ویں سے 19ویں صدی عیسوی پر محیط ہے۔ یہ 17ویں صدی سے یہ شروع ہوتا ہے اور 19ویں صدی تک یہ اس کا عرصہ 19ویں صدی تک ہے۔ یہ عہد اسلام، اس عہد میں زیادہ تر سائنسی تحقیق و جستجو یورپی ممالک میں، یورپ کے جو ممالک تھے وہاں پہ زیادہ تر اس پہ تحقیق ہوئی، اور 17ویں صدی سے 19ویں صدی کے دوران تحقیق و جستجو کا زیادہ کام یورپ میں ہوا۔ یورپ میں زیادہ تر اس میں تحقیق ہوئی، اس پہ زیادہ تر کام ہوا۔ یہ وہ دور تھا جس میں بے تحاشا ایجادات دریافت ہوئی، یعنی بہت سی ایجادات ہوئی، نئے نظریات متعارف کروائے گئے، نظریے نئے متعارف کروائے گئے، ان کے بارے میں بتایا گیا، اور بہت سے پرانے عقائد مسترد کر دیے۔ بہت سے پرانے عقائد تھے کسی بھی چیز کے بارے میں ان کو ختم کر دیا گیا، مسترد کر دیے گئے، اور نئے نظریات جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے، نئے قوانین دریافت ہوئے۔ اس عہد میں تقریباً ہر میدان میں نئی ایجادات ہوئی، یعنی ہر ایک میدان میں بہت سی نئی ایجادات ہوئی۔ اس عہد کی ایجادات یعنی دوربین، خوردبین اور دیگر آلات نے سائنسی تحقیق کو اور بھی آسان اور قابل اعتبار بنا دیا۔ اس عہد میں دوربین اور خوردبین جو ہے وہ ایجاد ہوئی، اور اس نے اور بھی زیادہ اس کام کو آسان، سائنسی تحقیق کو اور بھی زیادہ آسان بنا دیا اور قابل اعتبار بنا دیا۔ ان یورپی سائنسدانوں نے مسلمان کی ایجادات و تحقیق سے خوب استفادہ کیا، یعنی کہ خوب فائدہ اٹھایا۔ ان یورپی سائنسدانوں نے، جو یورپ کے سائنسدان تھے، انہوں نے مسلمانوں نے یہ ایجادات کی ہوئی تھی نا، تو ان سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمانوں کی ترقی نے مغرب کو بے انتہا متاثر کیا۔ یعنی جب انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، کام کیا، تو ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جو ترقی ہے وہ کس وجہ سے ہے، جس نے مغرب کو بیدار کیا۔ مسلمان مفکرین و مصنفین، سائنسدانوں کی بہت سی کتب کا انگریزی، فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ یعنی جو مسلمانوں مفکرین تھے یا مصنفین جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھیں، ان کی جو کتابیں تھیں ان کا انگریزی میں، فرانسیسی زبان اور جرمن زبانوں میں ترجمہ کیا، یعنی کہ ان کو اپنی زبان میں ترجمہ کیا گیا تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس دور کے چند مشہور سائنسدانوں میں گلیلیو، آئزیک نیوٹن، مائیکل فارڈے، ڈارون، میکسویل، ایڈیسن، مارکونی شامل ہیں۔ یعنی ان کے یہ جو سائنسدان ہیں مشہور اس عہد جدید کے وہ یہ ہیں۔
اور اس کے بعد آتا ہے آج کا عہد، نمبر 4 ہے آج کا عہد، یعنی اب جو آج کا عہد ہے وہ کیا ہے، 20ویں صدی۔ 20ویں صدی کے دوران سائنسی علم نے حیرت انگیز ترقی کی، اس میں بہت زیادہ ترقی آئی، اس ترقی نے انسانوں کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ الیکٹرانک مواصلات، لیزر، خلا کی تسخیر، کمپیوٹر، جینیاتی انجینئرنگ، سرجری اور انسانی اعضاء کی منتقلی، ٹرانسپورٹیشن 20ویں صدی کے انتہائی اہم کارنامے ہیں۔ یعنی 20ویں صدی میں کمپیوٹر، خلا میں لوگ خلا میں جانا شروع کیا، بہت سے جو ہے لیزر کی ایجادات ہوئی، سرجری جو ہے وہ اسی عہد کی 20ویں صدی کے ایجادات میں سے ایک ہے۔ یعنی اور انسانی اعضاء کی منتقلی، یعنی کہ انسانی اعضاء کو ایک کسی بھی اعضاء، گردے یا کچھ اس طرح کی جو اعضاء ہیں انسان کے، اس کو دوسرے انسان میں جو ہے منتقل کرنا یا اس میں ڈالنا، یہ 20ویں صدی کے ایجادات ہیں۔ اور جوہری توانائی اور خلا کی تسخیر نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے میدان روشناس کروائے۔ خلا کی تسخیر یعنی خلا میں جانا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے نئے جو ہیں میدان روشناس کروائے جوہری توانائی نے۔ میکس پلانک، آئنسٹائن، مادام کیوری اور ڈاکٹر عبدالسلام اس عہد کے چند اہم سائنسدان ہیں۔ اس عہد کے جو سائنسدان ہیں ان میں ڈاکٹر عبدالسلام بھی بہت اہم جو ہے وہ مشہور سائنسدان ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو ہے سائنسی ترقی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا، اس کا یہ سوال ہے کہ سائنسی ترقی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اور سائنسی ترقی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے: عہد یونانی، عہد اسلامی اور عہد جدید، اور آج کا عہد۔ یہی آج کا آپ کا سوال ہے، اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اور اب اس کے آگے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔